عزیزوں، آج میں خدا کے کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ وفادار ہے۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ وفادار۔ ساری دنیا بے وفا ہو سکتی ہے، واحد ایک ہستی ہے جس پر آپ توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، آپ کو چھوڑے گا نہیں، پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنے تمام باتوں میں سچا ہوگا۔ وہ ایک ہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا اور ہمارا منجی یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ عزیزوں، ایک کہانی یہودیوں کی کتاب ہے تالمود، ربیوں کی کتاب، اس میں ایک کہانی درج ہے۔ اس کہانی سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک یہودی ربی نے اس تالمود کی کتاب میں اس واقعے کو لکھا۔ وہ اس واقعے کو یہ لکھتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ ایک آدمی نے ایک دوشیزہ کے ساتھ، کماری دوشیزہ کے ساتھ شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد وہ دونوں اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ آدمی اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب چھوڑ کر چلا گیا تو وہ کہہ کر گیا میں آؤں گا دوبارہ، لیکن کافی عرصہ تک وہ واپس نہ آیا۔ جب وہ نہیں آیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کو تنگ کیا، اس پر ترس کھایا، اس کو تانے دیے، اور وہ دوشیزہ جو تھی دکھ میں، تکلیف میں جب موجود تھی، اس وقت وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر جا کر اس نے وہ لیٹرز نکالے، خطوط نکالے جو اس کی موجودگی میں اس کے دولہے نے ان کو لکھے تھے۔ جب وہ پڑھتی تھی ان سے سکون پاتی تھی اور تسلی پاتی تھی۔ اسی طرح کئی دفعہ ہوتا رہا، لوگ اس کو تانے دیتے رہے، تنگ کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، لیکن وہ بار بار جاتی اور وہ خطوط جو لکھے گئے تھے اس کے دولہے کے پڑھتی اور وہ تسلی پاتی۔ ایک وقت آیا کہ اس کا دولہا واپس آ گیا۔ جب دولہا واپس آیا اور اس کے دولہے کو پتا چلا کہ میری دلہن نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنے تانے برداشت کیے، کتنے میرے برداشت کیے، کتنے لوگوں نے اس کو پریشان کیا، اس کو تنگ کیا، لیکن پھر بھی یہ قائم رہی۔ اور پھر وہ اپنی دلہن سے پوچھتا ہے کہ تو کیسے قائم رہی؟ اور اس کی دلہن کمرے میں گئی اور وہ خطوط لا کر اس کو کہا ان خطوط کو پڑھنے سے، تیرے وعدوں کو پڑھنے سے میں ان کے اوپر کیا رہی؟ قائم رہی۔ وہ ربی بیان کرتا ہے، کہتا ہے یوں ہی اسی طرح سے اسرائیل کی قوم، خدا کی جو چنی ہوئی قوم، خدا کے لوگ تھے، انہوں نے بھی بڑی اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ کئی واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں، کن کن دکھوں میں انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ اب خدا جو ہے جب اسرائیل سے پوچھے گا کہ تو ان دکھوں میں، ان تکلیفوں میں، ان مشکلات میں تو کیسے قائم رہی؟ تجھے دوسری قومیں دکھ دیتی رہی، تکلیف پہنچاتی رہی، تیری قائم رہنے کی ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ تو اسرائیل جو ہے وہ 119 سبور اور اس کی 92 آیت کی طرف اپنا ہاتھ موڑ کر کہتا ہے اگر تیری شریعت میری مسرت کا باعث نہ ہوتی تو میں اپنے دکھوں میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی تیرا کلام، جب میں نے تیرے کلام کو پڑھا تب تیرے کلام نے مجھے تقویت دی، تیرے وعدے تیرے وعدے جو خام کے ساتھ سچے وعدے وہ میرے ساتھ تھے۔ میں ان وعدوں کے اوپر جب نظر کرتی تھی، کون کرتی ہے؟ خداوند تیرا کلام مجھے تقویت بخشتا تھا، تیرا کلام مجھے سہارا دیتا تھا، تیرا کلام مجھے سنبھالتا تھا، جس کی وجہ سے میں کیا رہی؟ قائم رہی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک بڑا بادشاہ جس کا نام کا مطلب چاند دیتا، بہت بھائی دیتا ہے، اس کے نام کا مطلب یہ سنہیرا بادشاہ، اس نے اسرائیل کے اوپر چڑھائی، اس سے پہلے اس نے دوسری کئی قوموں کے اوپر چڑھائی کی اور کئی قوموں کو یہ مارتا ہوا، ان کو ختم کرتا ہوا اور علاقوں کے اوپر قبضے کرتا ہوا یہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور یہاں تک کہ اسرائیل کے جو 10 قبیلے تھے وہ بھی اسیر ہو چکے تھے، وہ بھی اسیری میں جا چکے تھے۔ یہودا کا قبیلہ بچا تھا
اور اس نے کیا کیا؟ اب رخ کیا کہ میں یہودا کے قبیلے کی طرف بھی رخ کروں گا اور اس کو بھی جانوں گا اور اس کو بھی غارت کروں گا اور اس کو بھی ختم کروں گا۔ جب یہ یہودا کے قبیلہ کی طرف بڑھا تو بڑھتے ہوئے اس نے 46 شہروں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ کتنے شہروں کے اوپر؟ 46 اور شہروں کے اوپر، یہودا کے اور شہروں کے اوپر بھی اس نے قبضہ کر لیا، کنٹرول کر لیا۔ اب اس وقت جو یہودا میں بادشاہی کر رہا تھا حزقیہ بادشاہ، اور حزقیہ بادشاہ کے بارے میں کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ داؤد کی نسل سے جو سب سے داؤد کے بعد وفادار خدا کے ساتھ بادشاہ ہوا تھا وہ حزقیہ بادشاہ ہوا تھا۔ حزقیہ جو کہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، خدا کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، ریلیشن ہے، اور یہاں تک کہ حزقیہ نے اس وقت جب وہ بادشاہی میں آیا تو یہودیہ میں سے جتنے بتوں کے عبادت گاہیں تھی، غیر قوموں کو چڑھانے کے لیے جتنے اس کے وہ تھے مذہبیں تھے، ان کو بھی اٹھا دیا تھا، ختم کر دیا تھا اور کہا تھا صرف خداوند اپنے خدا کی کیا کرو؟ عبادت کرو جو یروشلم میں ہے۔ اب اس قسم کی کنڈیشن ہے، صرف یروشلم بچا ہے۔ اب حزقیہ نے کیا کیا؟ حزقیہ نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، آپ جائیں اور اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ جب گفتگو کی اور ادھر سے بھی کچھ لوگ آ گئے، سنہیرب کے لوگ بھی اور یہ لوگ بھی، اور حزقیہ نے کہا جو ہم سے لینا چاہتا ہے وہ لے لے، لیکن تو ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر۔ گفتگو شروع ہو گئی آپس میں کہ چھوڑ دے ہمیں۔ سنہیرب نے کہا چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، پلنٹی تجھے ڈال دیتا ہوں۔ ڈال کیا دیتا ہوں؟ 1000 کلو چاندی دے اور 10,000 کلو چاندی اور 1000 کلو سونا۔ پھر اس نے 1000 کلو سونا پورا کیا، جو اس نے عبادت گاہ میں سونا رکھا ہوا تھا وہ بھی سارا نکالا، 10,000 کلو چاندی نکالی وہ بھی ساری دے دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی سنہیرب اٹل، میں خدا نے لوگوں کو ختم کرنا ہے، میں نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، میں خدا کے لوگوں کی توہین کرنی ہے۔ کئی دفعہ خدا کے لوگوں کے خلاف اس قسم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کھڑا ہو گیا تو آپ دوسرا سنتی اس کے 18ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی 13ویں آیت سے لکھا ہے اور حزقیہ بادشاہ کے 14ویں برس شاید اسور سنہیرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا۔ یہ فصیلدار شہر تھے۔ اب یہودا نے کیا کیا؟ حزقیہ نے اپنا جو یروشلم تھا اس کے ارد گرد اس نے فصیل بنائی، دیوار کو اونچا کیا۔ اب دیوار کو اونچا کر کے وہاں پر اس نے پہرے والے مقرر کیے اور لوگ کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ جو سنہیرب تھا، اس کا جو سفارتی عملہ آیا ہوا تھا، انہوں نے خدا کے لوگوں کی بڑی توہین کی، خدا کے لوگوں کے خلاف بہت برا بلا بولا۔ کیا بولا؟ کہتے ہیں، اگر آپ 20ویں آیت پڑھیں تو کہتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ فقط باتیں ہی ہیں، میں جنگ کی مسلط بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے، آخر کس کے بڑھتے تو نے مجھ سے سرکشی کی؟ دیکھ میں تجھ سے اس مسئلے میں سرکنڈے یعنی مصر پر تو جو بھروسہ کر رہا ہے۔ اب یہ 3 لوگ جو گفتگو کر رہے تھے تو پھر کہتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جو سنہیرب کے لوگ آئے تھے، کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو خداوند نے مجھے نہیں کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر، اس سے غارت کر؟ کہتا ہے خدا نے مجھے بھیجا ہے تانوں غارت کرنا سے، تانوں ختم کرنا سے۔ پھر وہ لوگ جو حزقیہ نے بھیجے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں، 26ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں، تب الیاقیم بن ہلقیہ اور شبنیہ اور یوآب نے ربشہ کی، یہ ربشہ کی وہ بندہ ہے جو کہ سنہیرب بادشاہ کا نمائندہ ہے، اس سے کہتا ہے کہ عرض ہے کہ اپنے خادموں سے ارامنی زبان میں بات کر، عبرانی زبان میں نہ بات کر، کیونکہ عبرانی لوگ دیواروں پر موجود تھے، یہ بڑی دیوار تھی جیسے یہ گیلری ہے، ایسے ہی نیچے اوپر جو ہے وہ کون ہے؟ اسرائیلی ہیں، عبرانی لوگ ہیں، اور نیچے جو ہے وہ حملہ کرنے والے جو اسوری لوگ ہیں وہ ہیں، اور اوپر صرف وہ لوگ نہیں تھے جو بادشاہ نے بھیجے تھے، ان کے ساتھ اور بھی کئی لوگ موجود تھے۔ اس لیے انہوں نے اسرائیلیوں نے کہا کہ تسی ساڈے نال عربی زبان چ گل کر لو، ایسی وہ سمجھ سکتے ہیں۔ عبرانی
ہو رہی ہے, ہماری بےعزتی ہو رہی ہے, ہماری توہین ہو رہی ہے, ہم سے آپ اس زبان میں بات نہ کریں کہ سارے لوگ بھی اس زبان کو سمجھتے ہیں اور لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم کس طرح کی ہم سے کیا کر رہے ہو, توہین کر رہے ہو, گفتگو کر رہے ہو. پھر کہتا ہے لیکن رب شاکی نے ان سے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ کہنے کو تیرے آقا کے پاس صرف بھیجا ہے, میں صرف تیرے آقا نے گناہ کرنے آیا ہوں؟ نہیں, اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی نجاست کھانے اور اپنا ایک کاروا پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں. اتنی بری بات, توہین کر. یہ نجاست پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فضلہ, جو آپ پخانا, اور پھر کاروا کہتے ہیں پیشاب کو. یعنی کہ خدا کے لوگوں کی اتنی توہین, گندا شخص ہے یہ رب شاکی, خدا کے لوگوں کی توہین کرتا ہے. کہتا ہے تم جو بیٹھے ہو تم اپنا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہو, کیونکہ ہم نے چاروں طرف سے تمہیں کیا کر لیا, گھیر لیا ہے. تم ہماری باتیں نہیں سن رہے, تم حزقیہ کی باتوں کے اوپر توجہ کر رہے ہو, کیونکہ حزقیہ جو گفتگو کر رہا تھا, حزقیہ وہ گفتگو کر رہا تھا جو خداوند سے کہتا تھا. ہاللیلویا. کیونکہ حزقیہ کا تعلق خدا کے ساتھ تھا, حزقیہ خدا کی شریعت کو پڑھنے والا تھا, اس کو ماننے والا تھا. اس لیے اس قسم کی توہین آمیز گفتگو جو تھی یہ کرنا شروع ہو گیا. اور جب یہ توہین آمیز گفتگو ہو رہی تھی تو یہ تو گفتگو کے بعد یہ گفتگو لے کر وہ پہنچے گئے بادشاہ کے پاس, حزقیہ کے پاس. اور حزقیہ کو کہتے ہیں کہ اس نے اس طرح سے کہا, حزقیہ نے کہا, حزقیہ کہتا ہے ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو, ارسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے موقع سے نہ ڈرو, نہ ہراسان ہو, کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. کہتا ہے اس کے ساتھ تو بشر کا ہاتھ ہے, لیکن ہمارے ساتھ ہمارے خداوند منجی کا ہاتھ ہے جو ہماری مدد کرے گا. ہاللیلویا. حزقیہ کلام سناتا. جب یہ بات اس نے کہی تو یہ گفتگو کرنے کے بعد حزقیہ نے دوائیہ درخواست بھیج دی خادم کو, اور اس وقت یروشلم میں جو خادم تھا وہ یسایہ نبی تھا. وہ کون تھا نا؟ یسایہ نبی. اب نبی کے پاس گفتگو جاتی ہے, یہ سنہیرب اپنے لوگوں کو لے کر آیا ہے, اس طرح چڑچڑا ہے, ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, ہماری توہین کر رہا ہے, گندی گفتگو کر رہا ہے, گلی زبان استعمال کر رہا ہے, ایجنڈا لے کر آیا ہے, میں تم کو ختم کروں گا, قتل کروں گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ کون سا مبعوث تم کو چھڑائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے میں نے جتنے پہلے ملکوں کو ختم کیا, کون سا مبعوث اٹھا مقابلہ کرنے کے لیے, کون سا خدا ان کو بچا سکا, اور اگر دوسرے خدا نہیں بچا سکے تو تمہارا خدا بھی میرے خیال سے تمہیں بچا نہیں سکتا. یہاں تک گفتگو کرتا ہے کہ تمہارے خدا نے مجھے بھیجا ہے, اور اس نے یہاں تک لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا حزقیہ نے تمہارے خدا کے خلاف بغاوت کی, اس نے جو اتنے مذبے ڈھا دیے ہیں. جبکہ وہ مذبے ڈھائے کس کے گئے تھے؟ وہ مذبے ڈھائے گئے تھے بتوں کے, وہ مذبے ڈھائے گئے تھے غیر قوموں کے, وہ مذبے ڈھائے گئے تھے جو غیر قوم کی قربانیاں تھیں. اس قسم کی گفتگو کرنے کے بعد یسایہ کے پاس بات پہنچ گئی کہ دعا کیجئے, کون کے لیے دعا کیجئے؟ جو بقیہ بچا ہوا ہے اس کے لیے دعا کیجئے. اب جب یہ بقیہ تھا, یسایہ خدا کی آواز ہے. ہاللیلویا. یہ نبی زمین پر خدا کی نمائندگی کرتے ہیں, خدا کا منہ ہوتے ہیں, خدا کی حضوری کا نشان ہوتے ہیں. یسایہ نبی نے خدا کی حضوری میں جب کیا تو خدا نے کلام نازل کیا, حزقیہ کو کہ نہ سارا تو نہ ڈر. ہاللیلویا. حزقیہ نے کہا خدا کے اوپر جو اس کا بھروسہ تھا اسی کے مطابق آواز آئی, ان سے نہ ڈر. سوچئے اسرائیل کے 10 قبیلے پہلے قبضہ ہو چکا, اسیر ہو چکے, یہودا بچا, اس کے بھی 46 شہر ہو چکے, آخر میں ایک شہر صرف, لیکن اس شہر میں یسایہ نبی موجود ہے. اس شہر میں حزقیہ جیسا بادشاہ جو خدا پر توکل کرنے والا ہے, خدا کے لوگوں کی ہمت بنانے والا ہے, خدا کے لوگوں کی نمائندگی کرنے والا ہے, وہ موجود ہے. ہاللیلویا. جس کا توکل خدا کے اوپر, بھروسہ خدا کے اوپر, جو خدا کے اوپر کمپلیٹلی اپنا ایمان رکھتا ہے, شریعت کو, خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پہلے درجے کے اوپر رکھتا ہے. اب یہاں پر خدا اپنا جلال اور اپنی وفاداری اپنے لوگوں کے لیے ثابت کرتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کرنے باوجود خدا کے لوگ قائم رہے,
असुरी लोग रबशाकी और उसके ग्रोह जो कि इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट करके कहते हैं खुदा के लोगों को कहते हैं मुंह चौक के अंश। शैतान जो गल्ला करता है ना मुंह चौक के, कभी हो गया था ना गल्ला एक खुदा किसे कभी हो मत जो किसी ने बेइज्जती करनी हो, गल करनी हो तो जुबान नहीं खलोगी, जुबान नहीं खलोगी ने भी टट 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 लाई बोली जान और इंसल्ट बेइज्जती काम करी कहते क्या कहते वो तुम्हारा भरोसा किस पर है? फिर कहते हमने तो तुम्हारा मुआवजा कर लिया है, हमने चारों तरफ से तुमको घेर लिया है। फिर कहते हिस्किया तुम्हें मौत के हवाले करना चाहता है, कैद के हवाले करना चाहता है। फिर कहते क्या तुम नहीं जानते हम कितनी कौमों को मार कर रहे हैं, कि कौन सा मबूत हमें छुड़ा सका, उनको छुड़ा सका। फिर कहते हिस्किया तुम्हें फरेब दे रहा है। अच्छा सारी गल्लां किसके खिलाफ? खुदा के ममसूद के खिलाफ, खुदा के ममसूद के खिलाफ, कि किसी तरीका से ये खुदा के ममसूद के खिलाफ हो और हम इस शहर के ऊपर कब्जा करें, क्योंकि ममसूद का ताल्लुक बादशाहों के बादशाह के साथ था। इसीलिए ये लोग भी सारी बातें ममसूद के खिलाफ, हिस्किया तुम्हें बेकार रहा है, तुम्हें कह रहा है तुसी बच जाओगे, हिस्किया तुम्हें फ्रेम दे रहा है, तुम बच नहीं सकते, तुसी छूट नहीं सकते, इस किस्म की कई गुफ्तगू वो करता रहा। लेकिन खुदा ने क्या किया? अगर आप पढ़िए, आप मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 25वीं आयत में तो इसने क्या कहा? इसने कहा क्या मैंने खुदावन के लिए बेकही इस मकाम को गायब करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? गुमराह कर रहा है, कहना मेरे खुदा ने क्या है संगीरत के तुम्हें मारूं, तुम्हें गायब करूं, इस मुकाम को खत्म करूं। खुदावन ने मुझसे कहा है इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे क्या कर दे? गायब कर दे, इनको खत्म कर दे, खुदा ने मुझे कहा है। लेकिन दूसरा सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 35वीं आयत पढ़े लिखा है, सो उसी रात खुदावन के फरिश्ता ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 आदमी मार डाले और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। यहोवा के हाथ के लिए जोरदार ताली मैं कहना खुदा हमारे साथ वफादार है। किधर गई गुफ्तगू? कलाम ऐसे नहीं कहता तू अपनी आँखियां ना घाल देखेगा, खुदावंद आप बदला देता होना दी शरारत का। खुदावंद कहता है मैंने अपना तन इंसाफ के लिए लगाया है। हालेलुया, उसके ऊपर भरोसा कीजिए। वो जवाब देने वाला खुदा है, वो बचाने वाला खुदा है, संभालने वाला खुदा है और कभी भी अपने लोगों को छोड़ने वाला खुदा नहीं है। आज हो सकता है आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी में भी कोई इस तरह के लोग सनहीरब की माने आपके मुखालिफ खड़े हुए हैं, कोई सनहीरब की माने इस तरह के ग्रोह हैं, ग्रुप्स हैं जो आपकी तौहीन कर रहे हैं, कलीसिया की तौहीन कर रहे हैं, मसीह जो कलीसिया का बदन है वो बदन की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन नमाज अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको बुरा भला करते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, हालात आपके खिलाफ। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक काम कीजिए, यहोवा के ऊपर भरोसा कीजिए, यीशु के ऊपर भरोसा कीजिए, खुदावंद के ऊपर तवक्कुल कीजिए। हालेलुया। और मैं कहता हूँ जब ये तूफान और ये मुश्किलें और ये परेशानियां आएंगी हम वफादार रहेंगे और एक वक्त आएगा हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आएगा, हम जो उसकी दुल्हन है वो हमसे पूछेगा ऐ मेरी बेटी या मेरे बेटे तू मेरे साथ कैसे वफादार रहा, तू कैसे वफादार रहा? तो कलीसिया जवाब देगी तेरा कलाम कहता है, तेरा कलाम में पढ़ने से तेरे साथ वफादार रहा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आज हम कायम क्यों हैं, हम हमेशा कायम क्यों रहेंगे? क्योंकि खुदा का कलाम हमें कायम रखता है। खुदा की बातें, खुदा के अल्फाज हमें तसल्ली देते, संभालते। हम खुदा को जवाब देंगे, खुदा तेरे कलाम मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे क्यों कायम रहे? क्योंकि हमने कलाम को पढ़ा तो हमारे साथ। हम क्यों कायम
वालों का सच्चा यीशु मसीह नासिक है। हालेलुया। उसके बालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने कहा मैं दुनिया के आखिरी तक मेरे लोग का टाइम तेरे साथ हूं, तो वो हमारे क्या है? सत्य है। जब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, तो वो हमसे क्या कहता है? सच कहता है। ये चीजें, ये खुदा का कलाम, ये बातें हमें खुदावन में क्या रखती हैं? कायम रखती। फिर हम और क्यों कायम रखें? आपके अपने तजुर्बात होंगे, हम और क्यों कायम रहे? तेरा कलाम कहता था खुदावन मेरा, हालेलुया, खुदावन मेरा क्या है? मुझे कमी ये पढ़ने से मैं कायम रहा तेरे वादों से। फिर मैं क्यों कायम रहा? तेरा कलाम मुझे मती 13:43 में फरमाता है कि रास्तबाज जो है वो बाप की बादशाही में आफ्ताब की माने चाहिए। हालेलुया। हम क्यों कायम रहे? क्योंकि रास्तबाज आज जो आप ईमान रखते हो, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हो, एक वक्त आने वाला है। आज चेहरे बुझे बुझे हैं, आज चेहरे लटके लटके हैं, आज चेहरे को क्रीम लगाकर धोकर मुंह को साफ करके मेकअप लगाकर यस करना पड़ता है। एक वक्त आने वाला है, ईमानदार उन चीजों की कुछ हालत ना होगी, वहां पर आप नूर की मानी चमकोगे। हालेलुया। यहाँ पर एक प्यार आया ना, है मुंह से बड़ा ग्लो आया, बड़ी चमक है, बड़ी शाइन है। तो बजे तो शाइन खत्म, लेकिन ये शाइन आने वाली है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। हालेलुया। जब आप चमक रहे होंगे, कोई तार नहीं लगी होगी, कोई क्रीम नहीं लगी होगी, आप नूर होंगे। ये वाले सितारे गिर जाने हैं, ये वाले सितारे चमकने के लिए जाने हैं। हालेलुया। हम क्यों ब्राइट हैं? तेरा कलाम बताता है बस आफ्ताब की लाइट, आफ्ताब किसको कहते हैं? अरे सूरज की तरफ कोई देख सकता है? अरे दसो नहीं। हम पे भावे सारे तक तुसी सूरज जे तन कोइयां बाबा में दुश्मन समझ रहे हो? मुखालते जब आज कोई करेगा ना तो कहता है ते नाल ये खच जाएंगे फिर। हालेलुया। बेतवाज दुनिया जाते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। यहोवा तेरे साथ है, यीशु तेरे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, खुदावन हमारा सहारा है, खुदावन वफादार है। ये कलीसिया है जो यीशु को जवाब दे रही है हम क्यों कायम रहे। फिर हम कहेंगे हम क्यों कायम रहे, इसलिए कायम रहे। सबसे बड़ी बात, अरे जोरदार ताली, यीशु मसीह हम क्यों कायम रहे? लिखा हुआ है यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह से तुम्हें दोबारा बादलों के ऊपर लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। हम इसलिए हैं कि ये यीशु हमें लेने के लिए आने वाला है। हम लावारिस नहीं हैं, हम यतीम नहीं हैं, हम छोड़े नहीं गए, वो हमें लेने के लिए वापस आने वाला है। हमारा मुरजी है तब तक बिठाने के लिए, हम इसलिए खुदावन में कायम हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ खुदावन हमारा खुदा हमारे साथ वफादार है। हमारे साथ क्या है? वफादार है। उसकी वफादारी पर शक न कीजिए। हो सकता है आज आप कई मसाइल का शिकार हैं, आप मुश्किलों का शिकार, आप बीमारियों में फंसे हुए, आप डिप्रेशन का शिकार है, आपके सामने एक बड़ा पहाड़ है जो हिल नहीं रहा, ऐसी चीजें आ गई हैं, ऐसे मसाइल से आपको चार जो आपसे दूर नहीं हो रहे, फंसे हुए शिकार हैं, इन तमाम खराब हैं। एक चीज को याद रखिए, आपके शौहर छोड़ सकते हैं, बीवियां छोड़ सकती हैं, माँ बाप छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं, दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड छोड़ सकता है, लेकिन खुदा बेवफा नहीं हो सकता। खुदा वफादार खुदा है। इन तमाम खुदा में शुक्र कीजिए, अपना ध्यान उसकी तरफ लगाइए कि खुदावन तेरा शुक्र, तू वफादार है, तूने मुझे नहीं छोड़ा। और वो वक्त आने वाला है जब आप देखेंगे जो आज आपके मुखालिफ हैं, शैतान के लोग,
ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو شیطان استعمال کرتا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ابلیس جیسے کہ ربشہ کی اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بھی استعمال ہوتی ہو. آپ کے کریکٹر کو ڈسکس کیا جاتا ہے, آپ کو کریکٹر لیس کہا جاتا ہو, آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہو. لیکن یاد رکھیے یہ دنیا کے لوگ, یہ شیطانی کثیریں ایسا کر سکتی ہیں, لیکن خدا ہم تیرے ساتھ وفادار ہے. خدا کے کلام پر بھروسہ کیجیے, کلام پر ٹرسٹ کیجیے, کلام پر ایمان رکھیے. یہ خدا آپ کو بحرانوں سے نکال کر لے کر جانے والا ہے. یہ کلام آپ کو بلندیوں پر لے کر جانے والا ہے. یہ کلام آپ کی عزت بھی کروانے والا ہے. عزت, دولت اور شہرت یہ کہاں سے ملتی ہے؟ خدا ہم دینے والا ہے. خدا ہم اپنا کیس میں رکھ دیجئے. خدا آپ کو جواب دینے والا, سنبھالنے والا, اٹھانے والا, برکت دینے والا, چھونے والا, اپنے گلے سے لگانے والا, کبھی نہ چھوڑنے والا تیرے ساتھ موجود ہے. ہاللیلویہ.